آلونا ان کنتم مومنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ مل کے سارے ذوق سے پڑھیں۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا یا رسول اللہ۔ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا یا رسول اللہ۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یار، اور میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یار۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ پڑھیے مل کے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را رسول اللہ۔ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا یا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی
بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، عید الفطر کے بعد شوال المکرم کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اسلامی لحاظ سے یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جس کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر نور ہے کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے دائیں بائیں ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور یہ جو آج کل کے دن شروع ہیں ان دنوں میں یہ جنگ جو ہے احد پہاڑ کے قرب میں ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ اس غزوہ احد کا پس منظر یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی تھی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، تو کافروں کو اس چیز کا بڑا غم تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کافر مارے گئے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں سے کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے، اور احد کے میدان میں 1000 مسلمان تھے جن میں 700 رہ گئے تھے اور باقی جو 300 تھے وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اندر سے رسول پاک کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو کافروں کی 3000 کے لگ بھگ تعداد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی چوڑائی میں ایک درہ ہے، اس پہاڑی کے اوپر حضور نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو 40 اور بعض کتب میں آتا ہے 50 صحابہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا کیا اور فرمایا جو مرضی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہماری لاشوں کو پرندے آ کر نوچنا بھی شروع کر دیں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اتنی تاکید کی تھی حضور نے، لیکن جب مسلمانوں نے جنگ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احد کے میدان میں فتح دی۔ جب فتح ہوئی کافر دوڑنا شروع ہوئے تو کافروں کا جو مال تھا وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لینا تھا، اسی کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے کافروں کا مال جمع کرنا شروع کیا۔ یہ 50 صحابہ جو تھے یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں نے مال جمع کرنا شروع کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور اسلام کے متوالوں کے گھر میں راشن جتنا زیادہ چلا جائے تو اس میں اسلام کا پرچم اور بلند ہوگا۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ سرکار نے فرمایا تھا جگہ نہیں چھوڑنی، تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ جو چھوڑنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ سرکار فرما رہے تھے کہ جنگ کے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑنی، اب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ اسی کشمکش میں 40 صحابہ نے جگہ چھوڑ دی اور 10 صحابہ وہاں پہ جمع رہے۔ جب 40 نے یہ جگہ چھوڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کافروں کی طرف سے تھے اور آپ بہت بڑے جنگجو تھے، آپ کو جنگ کے بڑے طریقے آتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کافروں کی فوج کو لے کر پیچھے سے حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا دردناک حملہ تھا کہ جس نے جنگ کی فتح کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یوں سمجھیں کہ میدان میں
فتح کی کایا پلٹ گئی ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام زخمی ہوئے، چھوٹے چھوٹے تیر سرکار کے دندان مبارک میں آ کر لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ابا جی وہاں پہ موجود تھے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار کے دندان مبارک زخمی ہوئے ہیں تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے اپنا نیچے والا ہونٹ نیچے کر کے حضور کے ہونٹوں سے خون کو چوسنا شروع کیا، اور جب میرے آقا کے ہونٹ خشک ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے ہونٹ جدا کیے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ مالک بن سنان کی زیارت کر لے۔ یہ احد کے میدان میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ احد کے میدان میں کچھ خواتین بھی تھی جو زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی تھیں، اور جن کو زخم آ جاتا تھا تو ان کو وہ مرہم یعنی پٹی بھی کرتی تھی۔ ان خاتون میں سے ایک خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا میں نے ذکر خیر کرنا ہے، اور آپ بھی بڑی توجہ سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا کہ قربان جائیں بندے تو ہے تھے کہ جو رسول پاک پہ جانیں قربان کرنے والے ہیں، لیکن خواتین کا جذبہ کتنا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کرنے والی ہیں۔ جب یہ حملہ ہوا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں تھوڑا سا ان کا ذرا بیک آپ کو بتا دوں۔ حضرت ام عمارہ یہ مدینہ المنورہ میں رہنے والی خاتون ہے، انصاریہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے، بنو نجار قبیلے کے ساتھ ان کا معاملات سے تعلق تھا زیادہ، اور یہ بنو نجار وہ ہیں کہ یہ میرے آقا کا نانکا قبیلہ ہے۔ تو حضور جب آئے تھے تو بنو نجار کی بچیوں نے ہی دف بچا کے طلع البدر علینا کہہ کے مصطفیٰ کا استقبال کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ صحابیہ ہیں، نام ان کا نصیبہ ہے، نون سین یا با ہا، نصیبہ نام تھا، اور مشہور جو کنیت تھی وہ ام عمارہ تھی۔ ان کے دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام عبد الرحمن تھا اور ایک بھائی کا نام عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہما، اور یہ دونوں بھائی رسول پاک علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اور یہ جو دوسرے بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کی آنکھوں میں تو ہر وقت آنسو رہتے تھے، اور حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سے 7 صحابہ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے۔ اور یہ سرکار کی حدیث ہے نا کہ 2 قطرے کبھی ضائع نہیں ہوتے، ایک خون کا وہ قطرہ جو میدان جنگ میں گر جاتا ہے، اور دوسرا آنسوؤں کا وہ قطرہ جو خدا کے خوف سے گر جاتا ہے۔ تو فرمایا خون کا وہ قطرہ بھی بخشش کا سامان بن جاتا ہے، اور آنسوؤں کا وہ قطرہ بھی اس بندے کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت روتے تھے ان کے بھائی۔ ان کے خامند ایک جن کا نام زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام حبیب بن زید تھا اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن زید تھا رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں بیٹے بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں، خود بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، شوہر بھی صحابی۔ رمضان شریف دے وچ سبحان اللہ رکھ دیتی، بعد جو بول گئے، خود بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، شوہر بھی صحابی۔ کیسا قبیلہ، کیسا خاندان، کتنے رخ دیکھیں گے جہاں مصطفیٰ کی صحابیت کا جھنڈا لگا نظر آ رہا۔ یہ حبیب بن زید ان کے پہلے بیٹے وہ بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ اپنی جان کو قربان کیا تھا، اور یہ وہی تھے کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں اور کون ہے جو یہ خط مسلمہ کذاب کو جا کر دے گا، تو حضرت حبیب بن زید نے اس وقت ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ آقا میں اس
کو جا کر آپ کا خط دوں گا۔ اور اس وقت یہ قانون ہوتا تھا کہ جس بادشاہ کے پاس خط آتا تھا اس کے محل میں رعایا کے سامنے خط کو پڑھا جاتا تھا۔ تو جب حضرت حبیب بن زید خط لے کر پہنچے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، تو اس مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو کہا کہ تم اپنا خط جو لے کر آئے ہو یہ پڑھو۔ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا میں پڑھنے لگا ہوں، پھر ذرا کان کھول لینا۔ تو اس نے کہا رعایا کے سامنے پڑھو۔ تو آپ نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اس نے سرکار کا وہ خط پکڑا تو اس بدبخت نے اس خط کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کہنے لگا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اب دائیں بھی اس کے بندے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، بائیں بھی اس کے بندے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آگے وہ ہے پیچھے بھی اس کے بندے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور ان تلواروں کی بارش میں ایک مصطفیٰ کے نوکر کھڑے ہیں، اور یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کھڑے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہا نعم، جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے کہا انا اسمو، میں تو بہرا ہوں، انا اسمو میں تو بہرا ہوں، لا اسمعو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے پھر دہرایا کیا حضور اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں ہاں حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں تو بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، پہلی لائن تو سن لیتا ہے دوسری نہیں سنتا ہے۔ اس نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پھر پوچھا حضور اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے انگلیوں سے ہتھیلیوں سے میں نے کتابوں میں پڑھا بازوؤں کے ٹکڑے کیے، ایک بازو پورا کٹ گیا ہر سٹیپ پہ۔ کسی کو ایک بار گولی مار کے یا تلوار مار کے کاٹ لیا جائے اس کی جان نکل جائے تو اور معاملہ ہے، لیکن ایک عضو پہ تلوار اور تیر چلے تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، دائیں ٹانگ کو اس نے یہاں تک کاٹا پیٹ تک، بائیں ٹانگ کو پیٹ تک کاٹا۔ ہر بار پوچھتا رہا کیا حضور اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں رسول ہے۔ کیا میں؟ اس نے کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ قابل توجہ بات ہے، ایک کتاب میں یہ بھی موجود ہے، مختلف کتب نے مختلف رنگ میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک کتاب میں کہ آپ کی زبان کو کاٹا گیا، آپ کی زبان کو کاٹا گیا، اور اس نے کہا کیا حضور اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میں نہ سنتا ہوں، میں تو بہرا ہوں۔ اس نے آپ کے اتنے سر سے لے کر اتنے ڈھانچے کو کتب کثیرہ اور معتبر کتب میں آتا ہے، اس نے پکڑا اور اس نے کہا آگ میں ڈالنے لگا ہوں۔ کہا تو ڈال دے جس آگ میں ڈالنا ہے، میں آگ کے جھرمٹ میں بھی جا کر کہوں گا مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول بن کر آئے گا۔ حضور ادھر مدینے میں بیٹھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا؟ رونا شروع کر دیا۔ فرمایا آج میرا یار میری ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ یہ ام عمارہ کے ایک بیٹے کی قربانی ہے۔ جس ماں کے پتر اتنے دلیر ہوں، ماں کی اپنی شان کا کیا عالم ہو۔ احد میں آپ نے شرکت کی، حدیبیہ میں بالکل نیا موضوع جو ہے آج میں نے تحریر کیا ہے۔ احد میں شرکت کی، حدیبیہ میں شرکت کی، حنین میں شرکت کی، غزوہ حنین میں، اور پھر جنگ یمامہ میں
وہ جنگ جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، اس میں بھی حضرت ام عمارہ نے شرکت کی، اور واحد حضرت ام عمارہ خاتون تھی، ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو اجازت نہیں دی تھی۔ جب یہ اجازت لینے کے لیے آئیں تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تمہیں تو اجازت دینا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ تمہاری بہادری کا اعلان احد کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ یمامہ کی بھی اجازت ملی، اور یہ انشاءاللہ موضوع اب شروع کیا ہے تو کمپلیٹ کریں گے کہ کیسے انہوں نے جنگ یمامہ میں اپنا حصہ پیش کیا تھا۔ فاضلہ تھی، فقیہ تھی، مفسرہ تھی۔ مفسرہ کہتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کے علم کو جاننے والی، عالمہ تھی، مجتہدہ تھی، مجاہدہ تھی، اور سب سے بڑی بات احد کے میدان میں اپنا ایک پتر بھی لے کر آئیں، دوسرا پتر بھی لے کر آئیں، اپنا شوہر بھی لے کر آئیں، اور خود بھی آ گئیں۔ پھر کہہ سکتے ہیں میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، تساں ذوق نال پڑھنا ہے، بڑی محبت نال پڑھنا ہے، حضرت ام عمارہ دا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی خود بھی صحابی آ گئے، بھائی دونوں بھی صحابی ہیں، بیٹے دونوں بھی صحابی ہیں، شوہر بھی صحابی ہیں، احد کے میدان میں آ گئی ہیں۔ آقا کسی نے اپنا بیٹا بھیجا ہے، کسی نے اپنا باپ بھیجا ہے، کوئی خود آیا ہے، لیکن میں نے گھر کی دیواروں کو چھوڑ دیا ہے، میں خود بھی آ گئی ہوں، میرے دونوں پتر بھی آ گئے ہیں، دونوں بھائی بھی آ گئے ہیں، میرا شوہر بھی آ گیا ہے، ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے، ہماری جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا۔ لو بالکل ٹائم تھوڑا ہے، توجہ سے میں مضمون سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، ادھر سے حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ یہ مصعب بن عمیر وہ گئے جن کا چہرہ حضور سے ملتا جلتا تھا، جب یہ شہید ہوئے پڑے ہیں، لوگوں نے کہا حضور کا وصال ہو گیا ہے، حضور شہید ہو گئے ہیں، لوگوں نے میدان کو چھوڑنا شروع کیا۔ تیرے میرے ربی نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہا او میدان چھوڑنے والوں، میں میدان کے اندر کھڑا ہوں، میں شہید نہیں ہوا، وہ تو اسلام کا شہزادہ میرا مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے۔ ادھر سے کافروں نے تیر چلانے شروع کیے، حضرت ام عمارہ دیوار بن کے حضور کے تیروں کو روک رہی ہے، بس دو تیر آنے دیے تھے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلا تھا جو دو تیر آپ کے رخساروں میں لگ گئے۔ اس کے بعد ایک کتاب میں موجود ہے حضرت ام عمارہ کے جسم پہ 12 زخم آئے، اور ایک کتاب میں موجود ہے بلکہ شیخ عمر لکھتے ہیں حضرت ام عمارہ کے جسم پہ 80 زخم آئے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی۔ جب رسول پاک کو دیکھتی تھی میرے نبی نے فرمایا ام عمارہ تیرے جسم سے خون نکل رہا ہے، عرض کیا کہ الحمدللہ یہ خون صرف تیرے پیار میں نکل رہا ہے، آقا آپ سلامت ہیں تو ام عمارہ کو زخموں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا گیا ایک زخم آپ کی گردن کے نیچے آیا، میرے نبی نے دیکھا دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے کپڑا پھاڑ کے حضرت ام عمارہ کی گردن پہ پٹی لگائی، مرہم لگائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام عمارہ تیرے ایک ایک خون کا قطرہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود مرہم لگائی، جب مرہم لگ گئی تو حضرت ام عمارہ سے جب پوچھا گیا اور تیرے زخم کا کیا حال ہے، فرمایا پورا سال گردن کے زخم میں درد ہوتا رہا گا، لیکن میں نے کبھی بھی محسوس نہیں
کیا تھا، لوگ پوچھتے تھے تیری گردن پہ گہرا نشان کیا گیا، میں کہتی تھی یہ مصطفیٰ کی محبت میں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے زخم آیا گیا۔ قربان جاؤں، ادھر احد کے میدان میں میرے نبی نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونی۔ لوگوں، میں دائیں دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی، میں بائیں دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی، میں آگے دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی، میں پیچھے دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی۔ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی، کوئی مصلی پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو قاتل دونی، یہ رب کے یار کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ ام عمارہ دائیں بھی ام عمارہ، بائیں بھی ام عمارہ، آگے بھی ام عمارہ۔ تسی ذوق والے لوگ بیٹھے ہو، دسنا میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، جیسے میں دیکھتا ہوں ایسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یار حضور کی نظر کا کیا کمال ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا پوچھنی ہے، نظر تو یوں ہے جس طرف اٹھ گئی، بڑا ذوق نال جس طرف اٹھ گئی دم دم، ذوق نال بڑا ذوق نال سارے بڑا سلام دا شعر ہے، جس طرف اٹھ گئی دم۔ کسی دنیا دار پہ سلام نہیں پڑھا جا رہا، کسی ایم پی وزیر اعظم پہ سلام نہیں، آمینہ کے لال پہ سلام پڑھا جا رہا گا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اس نگاہ عنایت پہلا۔ ذوق نال بڑھو، میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میرا اللہ اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے، اور جو لاکھوں بار سلام بھیجے تو پھر کتنے کروڑوں بار سلام ہوگا۔ مل کے پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ جائیں مدینہ شریف تو احد پہاڑ کے قریب یہ جگہ ہے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں میں حضور کی حفاظت میں کھڑی ہوں، دائیں سے بھی تیر آیا تو پکڑ لیا، بائیں سے بھی تیر آیا تو پکڑ لیا۔ اے تیر میں نہیں پھڑے جاندے، اے مالکاں دیاں نظراں ہوندیاں نے تے بہادریاں آ جاندیاں نے۔ توجہ طلب بات ہے، حضرت ام عمارہ کہتی ہیں اچانک میرا بیٹا آ گیا، میں حدیثیں بنا ہوں، اچانک میرا بیٹا آ گیا، اس کا یہ بازو جو ہے لٹک رہا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ام عمارہ، عرض کیا جی لجپال، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا میرا عبداللہ بیٹا گیا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح اس کا بازو لٹک رہا ہے۔ لجپال، اگر میں دوسرے زخمیوں کو مرہم کر رہی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو بھی مرہم کرتی ہوں۔ اب توجہ طلب بات ہے، ایک طرف کافر حضور کو تیر مار رہے ہیں اور وہ حضور کی حفاظت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف بیٹا آگے آ گیا۔ آج ماں گھر میں بیٹھی ہو، ماں کو بتایا جائے تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون نکل آیا گیا، ماں کا کیا حال ہوتا گیا۔ یہ کل کی بات ہے جو وین کا حادثہ ہوا، ماں کو لاشوں پہ روتے ہوا تو دیکھو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ ادھر ماں کھڑی ہے، پیچھے حضور کھڑے ہیں، آگے بیٹا کھڑا گیا۔ آپ نے بیٹے کو کہا میں تیرے قریب نہیں آؤں گی، تو میرے قریب آ جا، اگر تم نے پٹی کروانی ہے تو تیری ماں مصطفیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے پٹی کرے گی۔
جب وہ قریب آئے تو حضرت ام عمارہ نے اپنی چادر اتاری، اس کا ایک حصہ پھاڑا، حدیث ہے کہانی نہیں، ایک حصہ پھاڑا، اس کو مرہم کیا، مرہم کر کے حضرت عبداللہ کے بازو کے اوپر باندھا۔ یار بچے کو زخم ہو جائے تو ماں کہندی ہے چل ہن تو سکون کر لے، کہندی ہے نا چل ہن تو سکون کر لے، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے کو پٹی باندھ رہی ہے، جب پوری پٹی لگ گئی، میں نے آج پہلی بار پڑھا، آنکھیں نم ہو گئی ہیں، جب پٹی لگ گئی تو حضرت ام عمارہ نے کہا ہن بہنا نہیں، ہائے ہائے ہن بہنا نہیں، یہ مت کہنا میری حاضری لگ گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر چل لے، حاضری لگوانی ہے، یہ مت کہنا میری حاضری لگ گئی ہے۔ عرض کیا امی کیا کروں؟ فرمایا تلوار اٹھا لے، جب تک کافر لڑتے رہیں گے ہم نے رسول اللہ کی حفاظت میں لڑتے رہنا ہے۔ ماں نے جب بیٹا رخصت کیا، ادھر سے میرے مصطفیٰ کے گلے قدس کی پتیوں کے پھول نشاور ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا وَمَن یُطِیعُکُ مَا تُطِیعُونَ یا ام عمارہ، فرمایا اے ام عمارہ میں بڑے بڑے بہادر لوگ ویکھے نے لیکن تیرے ورگا بہادر کوئی نہیں ویکھے آئے، اور میرے آقا کے جتنے بھی اس پڑھو ذوق نال پڑھو، ذوق نال پڑھو تاکہ فضا پیدا ہوئے، میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت بہلال، جتنی تیرے اندر جرت ہے میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھی۔ بلکہ بعد کتب میں آتا ہے حضور نے ایک ایک بہادر کا نام لیا، لیکن فرمایا تم خاتون ہو، تم خاتون ہو، تم نے میدان احد میں یہ بتایا گیا پتر بعد میں ہے کملی والا پہلے گئے، بھائی بعد میں ہے مصطفیٰ پہلے گئے، شوہر بعد میں ہے مصطفیٰ پہلے گئے۔ ادھر بیٹے کو روانہ کیا، ایک بیٹا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ قربان گیا اور دوسرا بیٹا مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ قربان ہو گیا اور ادھر سے زخمیوں کو مشک لے کر پانی بھی پلا رہی ہیں۔ آج کل تو کہنے آ چکی ہے نا، کہنے اس وقت چمڑے کے مشک ہوتے تھے۔ آج بھی آپ بات گاؤں میں چلے جائیں نا تو کئی گدے والوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ مشک۔ اب پتہ کیا تھا، حضور ایک جگہ سے گزر رہے تو ایک صحابی باہر کھڑے تھے، تو سرکار نے فرمایا پانی ہے پینے کے لیے؟ تو عرض کی آقا پانی تو نہیں ہے لیکن وہ میں نے مشک لٹکایا ہوا ہے، شاید اس میں کچھ قطرے ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ ساتھ کیے اور اپنے ہونٹ لگائے، تو پانی کے جو قطرات تھے وہ سرکار نے پی لیے۔ اصل مقصد کچھ اور تھا کہ یہ بڑی دیر سے آرزو کر رہے تھے کاش حضور میرے گھر آ جان، کاش حضور میرے گھر آ جان۔ تو سرکار نے نا وہ پانی جب پیا اور حضور کے ہونٹ اس مشک سے لگے نا، تو سرکار تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو اس نے بڑی سی چھری پکڑی اور کینچی پکڑ کے نا اس کو کاٹ لیا۔ اب دیکھیں ایک بندے کا صحیح لباس ہو اور اس کو کاٹ لیا جائے تو پریشانی تو بنتی۔ تو سرکار نے فرمایا تیرا مشک تھا، تیرے بچوں کے لیے پانی تھا، اس کو تم نے کاٹ لیا۔ آقا تواڈے ہاتھ تے تواڈے ہونٹ لگ گئے نے۔ یا پنجابی اس لیے بولتا ہوں تاڑیاں نیندراں تھوڑی جانیاں اگرن۔ فرمایا عرض کیا آقا آپ کے ہاتھ اور آپ کے ہونٹ لگ گئے ہیں، اب اس کو استعمال نہیں کروں گا، یہ تو برکتوں کے لیے اپنے گھر میں سجا کر رکھوں گا۔ یہ تھی میدان احد کی صورتحال کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے بیٹے کے بازو پہ پٹی باندھ کے کہا بیٹھنا نہیں ہے، جاؤ مصطفیٰ کی عزت کے لیے لڑنا ہے۔ اور پھر حضور کے سامنے کھڑی ہیں، توجہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور کے سامنے کھڑی ہیں، تیر آ رہے ہیں، وہی بندہ جس نے آپ کے بیٹے کو زخمی کیا تھا، وہ مشرک، وہ کافر، وہ تلوار لے کر آ رہا ہے۔ جب وہ تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا ہے تو سرکار نے فرمایا ام عمارہ دیکھو کون آ رہا ہے؟ اور کیا آقا کافر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ صرف کافر ہی نہیں ہے
یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے، جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ تو عرض کیا آقا مجھے آپ کی بولی کی مٹھاس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی آرزو ہے کہ میں ذرا اپنے پتر کا بدلہ لے لوں، میں اپنے پتر کا بدلہ لے لوں۔ تو تیرے میرے قریب نے جب یہ بات واضح کی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کافر کی طرف تلوار کو اٹھایا۔ آج تو ہم سوشل میڈیا پہ کافروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ ہم تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، وہ ہمارے بچوں کی لاشوں کو کاٹ رہے ہیں، اور ہمارے عید کے موقع پہ ہمارے ٹیبلوں پہ ان کی چیزیں پڑی ہیں۔ جن یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا ہے، کوئی سجدے میں ہے تو اس کا سر کاٹ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو اس کا سر کاٹ رہے ہیں، لیکن ہم اگر تلوار لے جا کر فلسطین میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ذرہ برابر ایمان کی مٹھاس موجود ہے۔ توجہ طلب بات ہے، اس خاتون کا جذبہ دیکھیں، اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اس کی طرف دوڑی، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جب وہ تلوار اٹھا کر گئیں فَأَضْرِبُ سَاقَهُ فَبَرَكَ، تو حضرت ام عمارہ نے اس کی پنڈلیوں کے اوپر پہلی تلوار ماری، اور تلوار ماری تو اس کی پنڈلیاں کٹ گئیں اور وہ منہ کے بھر زمین پہ گرا۔ پھر پلٹ کے دیکھا رسول پاک کو، حدیث میں آتا ہے فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کو دیکھا تو یتبسم، میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تیس کی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہلا۔ اچھا جب مار لیا وہ کافر گر گیا، پھر یہ نہیں کہ اس کو گرا کر پیچھے آ گئی، نہیں، ایک نظر دیکھتی حضور کی طرف کوئی اور کافر تو نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کو زخمی کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ایک نظر اس بے ایمان کی طرف، ایک نظر رسالت ماں کی طرف، خنجر مار مار کے اس کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹی، حضور کے قدموں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی نے پہلا جملہ کیا بولا؟ میرے آقا نے فرمایا استقدت یا ام عمارہ، اے ام عمارہ تم نے سب سے اچھا بدلہ لے لیا ہے، اس نے تیرے بیٹے کو مارا، تم نے سب سے اچھا بدلہ لے لیا۔ دوسرا جملہ الحمدللہ الذی ظفرک، اے ام عمارہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے۔ تیسرا جملہ وَأَقَرَّ عَيْنَيْكِ، ایک تو پتہ چلتا ہے میرے نبی ادھار نہیں رکھ دے، ہائے ہائے جڈا بڑا جملہ سی تسی عید دی نظر کر دیتا ہے، میرے مصطفیٰ ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَقَرَّ عَيْنَيْكِ، فرمایا ام عمارہ مجھے پتہ ہے تو نے جو اس کافر کو مارا ہے نا، تیریاں آنکھاں ٹھنڈیاں ہوئی ہیں نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے اس قاتل کو، یعنی اس مارنے والے کو مارا ہے جس نے میرے بیٹے کا بازو کاٹا ہے۔ اور اگلے جملے میرے نبی نے جو فرمائے کتب سیرت میں موجود ہیں، وہ اراکی تاراکی بے آئینے کی، اے ام عمارہ کیا بتاؤں، تو کافر کو مار رہی تھی، میں پھر بھی جدھر دیکھتا تھا تو نظر آ رہی تھی۔ عرض کیا آقا میں نے گھر سے عہد کیا تھا کہ میں نے میدان جنگ میں جا کر زخمیوں کو اگر مرہم کرنی ہے تو کرنی ہے، پانی پلانا ہے تو پلانا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کی باری آئی تو میں نے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت کر لی۔ اے ایویں حفاظتہ نہیں ہوندیاں، یہ مالک خود کرم کرے نا، وہ کہندے مالکاں دی نظر کرم ہو جائے
حضرت ام عمارہ نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو اعلیٰ حضرت نے ان جملوں میں لکھا گا، آقا مجھے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بھائی ہیں، 1 شوہر ہے، میں خود بھی میدان احد میں کھڑی ہوں، میں نے تو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کیا، آقا میری گردن بھی زخمی ہو گئی ہے، میرے جسم پہ بھی 12 سے زائد زخم آ گئے ہیں، لیکن سونیا تسی سلامت ہو تو سب کچھ سلامت ہے۔ میں تو پوری دنیا میں ایک ہی اعلان کرتی ہوں، اگر مجھے چمک ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، میرے بیٹوں کو چمک ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، میرے بھائیوں کو چمک ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ آقا میدان احد میں میرا ایک ہی اعلان ہے، میرے بازوؤں میں جو قوت آئی ہے تو تیری نظروں کی وجہ سے آئی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب۔ ہاتھ چکو ذرا، تاجدار ختم نبوت جڑے اج سسرال اپنے آیا نا، اتنے کچھ نویں بھی لوگ نظر آن رہے ہیں نا، سسرال کہنے سسرال ڈے ہوندا دوجا تیجا دن، ہاتھ چکو ذرا پتہ چلے، تاجدار ختم نبوت ہن پڑھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ آقا میرا ایک پتر کھڑا ہے، میرا دوجا پتر کھڑا گا، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اور کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ مدینہ شریف میں پہلے قدم نہیں رکھتے۔ حاجی مراد صاحب جدو گئے سن نا حج تے دس رہے سن کہ میں جدو جہاز تو تھلے رکھتے ہیں تو میں پہلے اپنے ہاتھ رکھے نے، پیر نہیں رکھے۔ تو کئی لوگ ایسے نے جنہوں نے اپنے ہاتھاں نو رکھا، اج بھی ویڈیو موجود ہے نیٹ تے، وہ اپنی کونیاں میں انجن چل دے، وہ ویڈیو دین والے کو مرزا جیلمی ورگے بھی ہوندے نا، انہیں کہا کیا یہ جائز ہے؟ انہیں کہا تیری نظر چ نہیں، عشق والوں کی نظر میں جائز ہے، کیونکہ جا کس بارگاہ میں رہا گا جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے، ارے سر کا موقع ہے او جانے، بڑا ایک بار سارے ذوق نہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے۔ جب سے رمضان گیا نا، کیونکہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، کچھ اداسی لگی ہے، انہیں نبی دے عاشق آندے سن تے یکدم 2 صفحہ ہو گئیاں، یکدم 2 صفحہ ہو گئیاں، لیکن اج دیکھ کے پھر بڑا حوصلہ ہویا یار، حضور دے نوکر آئے بیٹھے نے، یہ ساریاں گلاں، ساری عشق، ساریاں محبتاں اپنی جگہ تے، لیکن حضور نے فرمایا، اپنی انگلی کو حضور نے اپنے دل پہ کھول کے فرمایا، جو میرے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ بولو جو حضور کے دل کو ٹھنڈا کرتی وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی وہ بھی نماز ہے۔ ہن تہاڈی مرضی کنی کو حضور نو ٹھنڈک دینی ہے تسی، یہ تہاڈی، کیونکہ میں تو فیصلہ تہاڈے تے چھوڑ دیتا نا، تہاڈی مرضی۔ انشاءاللہ حضرت ام عمارہ کا ذکر خیر، تذکرہ خیر، دنیا میں بڑی بڑی خواتین ہیں، لیکن قربان جاؤں اس خاتون کو جب مدینے والے پکارتے تھے تو کہتے تھے خاتون احد، کہتے تھے خاتون احد، تو ان کا تذکرہ جاری رہے گا۔ اچھا گل ہو یا پرانی جڑی سارے روزیاں چ کرتے رہے ہیں، اور آپ کو ہاں، اور آپ کے علم